السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی کی جانب سے سوال کیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھا اور عام سوال ہے۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی اس کا حکم ہے، تو اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اذان کا جو مکمل طریقہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو محذورہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذنین تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو جو اذان سکھائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع کروائی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ مکمل کروائی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ، جب مؤذن کو سنو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ درود پڑھنے کا جو مقام ہے، درود پڑھنے کا جو طریقہ ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ لہذا قبل از اذان درود پڑھنا یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، جیسا کہ ہے، جو کہ یقیناً ہے، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اذان سے پہلے درود پڑھنا چاہیے، تو اس کو کہیں کہ آپ جو نماز ہے اس کے اندر یعنی جہاں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں وہاں پر بھی درود پڑھیں، جہاں فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں پر بھی درود پڑھیں، رکوع میں، سجدے میں، تو وہ نہیں پڑھے گا۔ اس سے آپ پوچھیں کہ کیوں، تو وہ کہے گا کہ اس لیے کیونکہ یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک اور مثال دے کر آپ سمجھا سکتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھنا ایک اجر و ثواب کا اور نیکی کا کام ہے۔ اگر کوئی شخص مرغی ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتا اور پورا قرآن پڑھ دیتا ہے، تو کیا اس کی مرغی ذبح ہو جائے گی؟ حالانکہ قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک ترتیب دی ہے، اس ترتیب کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس ترتیب کو چھوڑ دیا تو یقیناً یہ ایک بری بات ہے اور برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔